रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मुराद होती है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। किसी भी टेस्ट को हम इस पे जितनी भी मर्तबा अप्लाई करें तो उसका रिजल्ट हर मर्तबा सेम हो या एक जैसा। मिसाल के तौर हम किसी पर्सनैलिटी का टेस्ट या इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं तो 6 महीने या 1 साल बाद हम दोबारा से उस शख्स पे वही टेस्ट अप्लाई करते हैं तो पहली मर्तबा उसका जो स्कोर था दूसरी मर्तबा भी वही हो या उसके करीब तरीन हो तो हम उसको कहेंगे कि ये टेस्ट रिलायबल है। यहाँ डेफिनेशन हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी रेफर्स टू द एट्रीब्यूट ऑफ कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। The concept of reliability is best viewed as a continuum ranging from minimal consistency of measurement to near perfect reliability of the results. Most psychological tests fall somewhere in between these two extremes. कि डेफिनेशन वही है कि कंसिस्टेंसी इन द मेजरमेंट के जो स्कोर्स हैं वो सेम हो हर मर्तबा, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी को रेंज एक दी गई है कि मिनिमल कंसिस्टेंसी से लेकर परफेक्ट कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी। मिनिमल कंसिस्टेंसी क्या होती है कि एक शख्स पे हमने इंटेलिजेंस का एक टेस्ट अप्लाई किया, उसका जो रिज़ल्ट था वो 105 आया और दूसरी मर्तबा हमने दोबारा से उस शख्स पे टेस्ट अप्लाई किया तो उसका स्कोर जो है वो 102 या 103 या 101 आ गया या 100 आ गया। तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो 2 4 5 नंबरों का आ गया है, उससे कम है, तो ये मिनिमल कंसिस्टेंसी है। और परफेक्ट कंसिस्टेंसी से मुराद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम उस शख्स पे टेस्ट अप्लाई करेंगे सेम तो उसका रिज़ल्ट सेम वही जो उसने पहली मर्तबा स्कोर्स लिया था या तो सेम वही हो या उससे ज़्यादा एक तो जैसे पहली मर्तबा अगर उसका स्कोर 105 था इंटेलिजेंस के टेस्ट पे तो नेक्स्ट टाइम जो है वो 106 या 7 हो गया या 105 ही रहा या 104 या 104.5 आ गया तो उसको हम जो है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी या परफेक्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। फिर रिलायबिलिटी की टाइप्स क्या हैं? रिलायबिलिटी की 4 बेसिक टाइप्स हैं। एक है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी और इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वही बात है जो कि हमने डेफिनेशन में देखी कि कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट जो है और उसमें हम एक शख्स पे एक टेस्ट अप्लाई करते हैं और कुछ वक्फे के बाद हम दोबारा से वही टेस्ट जो उस शख्स पे अप्लाई करते हैं, अगर उसके रिज़ल्ट सेम हैं या करीब तरीन है पहले रिज़ल्ट्स के तो हम कहेंगे ये टेस्ट जो है वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के लिहाज से रिलायबल टेस्ट है। मिसाल के तौर पे हमने एक शख्स पे इंटेलिजेंस का टेस्ट अप्लाई किया और उसके कुछ अरसे बाद हमने दोबारा से वही टेस्ट उस शख्स पे अप्लाई किया तो उसके दूसरी मर्तबा के रिज़ल्ट्स भी वैसे ही रहे जैसा कि पहली मर्तबा थे, तो हम कहेंगे ये टेस्ट जो है वो रीटेस्ट रिलायबिलिटी का हामिल है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है टेस्ट रिलायबिलिटी की किसी भी टाइप में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है इंटरवल। अगर आपने आज किसी शख्स पे पर्सनैलिटी का या इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट अप्लाई किया है तो हम उसको अगले दिन या 1-2 दिन बाद ही उस पे वो टेस्ट दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि दरमियान में एक मुनासिब गैप देंगे। मसलन कम से कम गैप 3 माह का होता है, वरना 6 माह तक का जो है वो गैप रखा जाता है ताकि फ़र्द ने जो पहले टेस्ट दिया था उसकी जो टास्क थे या उसमें जो क्वेश्चंस थे या फ़र्द ने जो आंसर्स दिए थे वो उसको याद ना रहें। अगर हम एक शख्स पे अगले दिन ही टेस्ट अप्लाई कर देंगे दूसरी मर्तबा तो उसे याद होगा कि मैंने कल वाले टेस्ट में किन सवालों के क्या जवाब दिए थे, लिहाजा वो सेम आंसर देगा, तो रिलायबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए जो है वो जो दोबारा टेस्ट को अप्लाई करना है उसके दरमियान में एक मुनासिब गैप जो कि 3 से 6 माह का टाइम है वो देना ज़रूरी है। फिर है अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी में हम एक टेस्ट के मुतबादिल एक और टेस्ट बनाते हैं, यानी कि हम इसमें 2 टेस्ट बनाते हैं। ये रिलायबिलिटी की जो अल्टरनेट फॉर्म है ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को कवर करने के लिए है एक तरह से, क्योंकि टेस्ट रीटेस्ट में तो हमें कम से कम 3 से 6 माह का गैप देना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारे पास इतना टाइम नहीं होता या जिस शख्स पे हमने टेस्ट अप्लाई किया उसके दोबारा अवेलेबल होने के चांसेस कम होते हैं या नहीं होते,
تو اس کے لیے پھر ہم الٹرنیٹ فارم ریلائبلٹی استعمال کرتے ہیں. اس میں ہم جو ٹیسٹ بناتے ہیں اس کے متبادل ایک اور ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں جس کا جس میں کوشچنس کی تعداد بھی سیم اوریجنل ٹیسٹ جتنی ہوتی ہے، اس کا اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن کا میتھڈ بھی سیم ہوتا ہے، لیکن کوشچنس کی نوعیت جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، لیکن بات وہی پوچھی جاتی ہے جو کہ اوریجنل ٹیسٹ میں ہے. مثال کے طور پہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کی ریلائبلٹی الٹرنیٹ فارم سے چیک کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کے الٹرنیٹ ایک ٹیسٹ بنائیں گے. مثلا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں ایک ورڈ ہے چاند، تو ہم الٹرنیٹ ٹیسٹ میں ورڈ لکھیں گے قمر. اوریجنل ٹیسٹ میں لکھا ہے سورج، الٹرنیٹ فارم میں ہم لکھ دیں گے آفتاب. اوریجنل ٹیسٹ میں لفظ لکھا ہوا درخت، ہم الٹرنیٹ فارم میں لکھ دیں گے شجر. اوریجنل ٹیسٹ میں ٹہنی لکھا ہوا ہے تو ہم الٹرنیٹ فارم میں شاخ لکھ دیں گے. اب ان تمام ورڈز کا میننگ وہی ہے جو کہ اوریجنل ٹیسٹ کا ہے، لیکن ورڈز جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اور لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ سیم ہی ہے. پھر ہم ان دونوں ٹیسٹوں کو تھوڑے وقفے سے جو ہے وہ ایک ہی شخص پہ اپلائی کرتے ہیں اور ان دونوں کی جو ہے وہ سکورنگ کرتے ہیں. اگر دونوں ٹیسٹوں کے سکورز یعنی کہ اوریجنل ٹیسٹ اور الٹرنیٹ ٹیسٹ کے سکورز ایک جیسے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے اور الٹرنیٹ فارم کے لحاظ سے یہ ریلائبلٹی رکھتا ہے. پھر اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی. اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی بھی ٹائم کو سیو کرنے کے لیے اور ٹیسٹ ری ٹیسٹ کے جو گیپ ہے اس کو کور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور دوسری طرف سے یہ الٹرنیٹ فارم یا ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس ٹیسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ٹیسٹ کو دو ہاف پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس میں ہم ایک ٹیسٹ کو دو ایکول ہافس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور دونوں ہافس کو الگ الگ ہم ایک فرد پہ اپلائی کرتے ہیں اور ان دونوں ہافس کی الگ الگ سکورنگ اور انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اگر دونوں ہافس کے سکور ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ ریلائبل ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک پرسنالٹی کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں جس میں 40 کوسچنز ہیں، تو ہم اس کو 20 کوسچنز کے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے اور دونوں حصوں کو الگ الگ ایک شخص پہ اپلائی کریں گے اور ان دونوں کی الگ الگ سکورنگ کریں گے. اگر دونوں کے سکورز ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ سپلٹ ہاف میتھڈ کے لحاظ سے ریلائبل ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گریجولی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. پروگریسو ٹیسٹ ہم جن کو کہتے ہیں، کہ ایسے ٹیسٹ جو کہ گریجولی ڈیفیکلٹ ہوتے جاتے ہیں، یعنی کہ شروع میں ان میں آسان کوسچن پوچھے جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ آگے چلتے جاتے ہیں ڈیفیکلٹی لیول بڑھتا جاتا ہے اور مشکل کوسچنز آتے جاتے ہیں. اگر ایسے کوسچن کو ہم سپلٹ ہاف میں ڈیوائڈ کریں یا اس کے دو ایکول ہاف بنائیں تو ایک ہاف میں تو بالکل سارے آسان کوسچن آ جائیں گے اور ایک ہاف میں سارے مشکل کوسچن آ جائیں گے. تو اس طرح سے ظاہر ہے ان کے سکورز بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے تو ریلائبلٹی بھی نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہم ایون اوڈ میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں. ایون اوڈ میتھڈ میں ہم ٹیسٹ کے ایک ہاف میں سارے ایون آئٹمز لے لیتے ہیں، مثلا آئٹم نمبر 2 4 6 8 10، اور دوسرے ہاف میں ہم اوڈ آئٹمز لے لیتے ہیں کہ 1 3 5 7 9 وغیرہ. اس طرح سے جو ڈیفیکلٹی لیول ہے ٹیسٹ کا وہ ایکولی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور پھر ان دونوں ہافس کو ہم ایک ہی فرد پہ الگ الگ اپلائی کرتے ہیں اور ان کی الگ الگ سکورنگ کرتے ہیں. اگر دونوں ہافس کی سکورنگ ایک جیسی ہو تو ہم کہیں گے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے. پھر انٹر اسکور ریلائبلٹی. انٹر اسکور ریلائبلٹی عموماً پروجیکٹیو ٹیسٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن میں اسکورنگ کا کوئی اسپیسیفک اسٹینڈرڈ پروسیجر نہیں ہوتا اور ان کی سکورنگ میں فرد کی اپنی ذاتی تجربے اور نالج کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ ہے یا روشا انک بلوٹ ٹیسٹ ہے یا روٹرز انکمپلیٹ سینٹینس بلینک ہے. اس طرح کے جو ٹیسٹ ہیں تو ان ٹیسٹوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی ریلائبلٹی چیک کرنے کے لیے ہم جو ٹیسٹنگ کی فیلڈ اور جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہمارا ٹیسٹ ہے ان کے ایکسپرٹس کو ہم ٹیسٹ کی کاپی بھیجتے ہیں. یعنی کہ ہم ایک ٹیسٹ کو اپلائی کریں گے ایک شخص پہ اور اس کی کاپیز جو ہے وہ 5 یا 7 ایکسپرٹس کو بھیجیں گے. مثال کے طور میں ہم نے پرسنالٹی کا وہ پروجیکٹیو ٹیسٹ بنایا ہے اور اس کو ہم نے ایک شخص پہ اپلائی کیا ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ اس ٹیسٹ کو
5 یا 7 ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو کہ ٹیسٹنگ میں اور پروجیکٹیو ٹیسٹنگ میں خاص طور پہ اور پرسنالٹی کے پرسپیکٹیو سے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، ان کو بھیجیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ پھر ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا اگر میتھڈ سیم ہے، مثال کے طور پہ ہم نے 5 لوگوں کو اس کی کاپیز بھیجی اور 3 لوگوں کا یا 4 لوگوں کا میتھڈ ایک جیسا ہے اس کی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن کا، تو ہم کہیں گے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ انٹر اسکورر ریلائبلٹی رکھتا ہے، کیونکہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جو اوپینین ہے وہ سملر ہے۔ تو یہ ہیں ریلائبلٹی کی ٹائپ۔